یاد رکھیں ناظرین کرام، تنہائی کے گناہ بڑے خطرناک ہیں۔ ظاہری طور پر جو گناہ کرے وہ بھی خطرناک ہے، لیکن تنہائی والے اللہ پاک قیامت کے دن ایسے لوگوں سے وہ کس طرح معاملہ فرمائے گا۔ انہیں جنت کے قریب لایا جائے گا، وہ جنت کی خوشبو سونگیں گے، محلات دیکھیں گے۔ اب انہیں کہا جائے گا تمہارا جنت سے کوئی حصہ نہیں، واپسی جاؤ۔ وہ کہیں گے اللہ ہمیں یہ دکھائے بغیر ہی اگر جہنم میں ڈال دیتا تو یہ ہمارے لیے آسان ہوتا۔ اگر یہ ہم نہیں دیکھتے، انعامات نہیں دیکھتے، جہنم میں چلے جاتے، یہ آسان تھا۔ اللہ فرمائے گا میں نے ارادتاً ایسا کیا ہے۔ اور انہیں فرمایا جائے گا کہ جب تم بھی تنہائی میں ہوتے تھے تو پھر بڑے بڑے گناہ کر کے میرے سامنے تم اعلان جنگ کرتے تھے، اور لوگوں سے بڑی عاجزی سے ملتے تھے، لوگوں سے بڑی انکساری سے ملتے تھے۔ تم لوگوں کو اپنی وہ حالت دکھاتے تھے کہ جو تمہاری اصل حالت نہیں ہے، جو میرے سامنے تھی۔ اللہ اکبر۔ اور اگلے جو ارشاد فرمایا تم لوگوں سے ڈرتے تھے اور مجھ سے نہیں ڈرتے تھے، اور فرمایا تم لوگوں کی وجہ سے برا کام چھوڑتے تھے، میری وجہ سے نہیں۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا آج تو میں تمہیں اپنے ثواب سے محروم کر کے اور تمہیں عذاب کا مزہ چکھاؤں گا۔ الامان الحفید۔ میرے بھائیوں، تنہائیاں بھی صاف ستھری ہونی چاہیے۔ لوگوں کے ڈر سے تو آدمی کئی چیزیں چھوڑ دیتا ہے، مگر لطف یہ ہے کہ اللہ کے ڈر سے چھوڑے۔ جب اللہ کے ڈر سے چھوڑے گا تو پھر وہ چاہے خلوتوں میں ہو یا جلوتوں میں ہو، تنہائی میں ہو یا لوگوں کے سامنے ہو، تو پھر وہ گناہ کا ارتکاب نہیں کرے گا، نافرمانیاں نہیں کرے گا۔ اللہ ہمیں ظاہراً باطناً سارے گناہوں سے بچنے کی توفیق دے۔